بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو تقلید شخصی کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن و حدیث موجود ہے. تو فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ سوال سائن آف انٹروگیشن آنسر کوسچن سیشن. تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی، قرآن کی آیات اور احادیث یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور میں نے کچھ باتیں اس سے پہلے 2 گھنٹے باتیں کر لی، میں نے سمجھا لی، لیکن میں نے کہا اس کا چھوٹا سا کلپ ہونا چاہیے تاکہ کسی کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے. دیکھو ضرورت کیا ہے. تو میرے ایک دوست ہے حدیث عالم دین ہے، بہت نیک ہیں. ایک یہ علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب بھی میرے دوست ہیں، یہاں آئے ہیں، فجر کی نماز بھی پڑھیں گے. ان سے میں لڑتا بھی بہت ہوں. کیا وہ بھی مجھ سے لڑتے ہیں. اب مفتی عبدالباسط صاحب ہے، ولی کامل حدیث عالم ہیں، ان کی وہاں بھی مسجد ہے تھریٹ میں، یہاں پر بھی ہے، اسلام آباد میں فیٹ میں ہے. مفتی صاحب ہمارے دوست. میں نے اپنے نماز نبوی کتاب ان کو بھی دیکھا، زبردست ہمارے دوست ہیں، اچھے دوست. تو میں آپ کو بتا رہا تھا، میں نے کہا کہ ایک آدمی چائے پی رہے، پانی پی رہے، اس میں مکھی گر جائے تو کیا کریں گے؟ اس نے کہا اذا وقع الذباب في طعام احدكم فانقلوه ثم انقلوه ثم انقلوه فان في احدى جناحيه داء وفي الاخرى شفاء او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. گڈ کیا شل اڑند. ہاں تو میں نے کہا شاباش ماشاء اللہ، قرآن حدیث میں یہ ہے نا، تو کیا ضرورت ہے کہ آپ فقہ کی طرف جاتے؟ میں نے کہا دیکھو میرے پیارے بھائی، اگر جگنو گر جائے، پتنگ گر جائے، کھٹمل گر جائے، پسو گر جائے، چھوٹے چھوٹے جانور ہے، اگر وہ گر جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اور پانی پاک ہے نہ پاک؟ سوال. اب یہ تو قرآن حدیث میں ہے نہیں، اور قرآن حدیث کی ضرورت ہے. فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ تلیشز کی مثلا کیا ضرورت ہے؟ سوال ہے، جواب. میں نے کہا یہاں کیا کریں گے؟ تھوڑا سوچ کے کہا تم بتاؤ نا، آپ بتائیں. میں نے کہا میں تو بتاؤں گا نا، پہلے تو آپ بتائیں نا. قرآن حدیث سے جواب. شاباش. کہ تم بتاؤ. میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، میں تو اس کو تقلید سے حل کروں گا، جو ہمارے مجتہدین نے فرمایا اس کی روشنی میں حل کروں گا، لیکن ابھی نہیں. ایک سوال. کیا سوال؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ فرض ہے یا واجب ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے دوست نے کہ فرض اور واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو میں نے کہا امین بالجہر اور رفع یدین کہہ رہے سنت ہے. میں نے کہا دیکھو آپ نے فرض اور سنت کو مان لیا نہیں مان لیا؟ میرے دوست، میرے یار، اہل حدیث میرے سروں کے تاج. دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ. ان کو گالی دو گے وہ بات ان کو کہاں سمجھ میں آئے گی؟ میں تو ان کے پاس مولانا عبدالسلام صاحب اشاعت کہتے ہیں، پھر حدیث، ان دونوں صورتوں میں ان کے پاس جاتا تھا. زبیر علی زئی صاحب، ان کے کتاب کا جواب میں نے لکھا ہے، ان کے پاس میں جاتا تھا. مولانا عبدالسلام رستمی صاحب، مولانا عبدالسلام صاحب اٹک والے، ان تمام، مولانا یونس نعمانی صاحب، طالب ارمان کے پیچھے نماز پڑھی، وہاں پر میں نے ان کے ساتھ بحث کی مقتدیوں کے سامنے، پھر وہ یہاں کی تشریف لائے تھے. دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ. گالیاں نہ دو، برا بلا نہ کہو، اچھے انداز سے گفتگو کرو. بولو یہ کافر تو نہیں ہے جو شرک و بدعت سے بچتا ہے، بس وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، بس بات ختم ہو. آپ نے اگر کوئی غلطی تو اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. یہ نہیں کہ وہ غلط ہے، وہ غلط نہیں ہے، نہ ہم غلط ہے. بس شرک و بدعت، توحید و سنت، اس کے گرد رہو، فرقواریت ختم ہو گئی. ان لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وان اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة لا محالة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری. شرک ہوگا نبی کی شفاعت نہیں ملے گی. بدعت مکفرہ ہوگا، مفسقہ نہیں، مکفرہ ہوگا، نبی کے ہاتھ کو کوسط نہیں. مکفر ہم سختی کرتے، مفسقہ اس میں شامل کرتے، اس پر بیانات کرتے ہیں، غلط ہے. باب کفر دون کفر، باب شرک دون شرک کا مطالعہ کرو، اور علامہ قسطلانی اور ابن حجر الاسقلانی دے، بخاری شریف کتاب العلم. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بالکل یہ فرض ہے اور یہ دونوں سنت ہے. میں نے کہا کہتے ہیں 13 فرائض ہے 14 واجبات ہے 22 سنت ہے، 13 فرائض ہے 14 واجبات ہے 22 سنت ہے، 18 مفسدات ہے. کہا یا نہیں کہا؟ کہ کہا. میں نے کہا تم بتاؤ کتنے فرائض ہے، کتنے واجبات ہے، کتنی سنت ہے، بتاؤ. یہاں فقہ کی ضرورت پیش آتی، یہاں تقلید کی ضرورت پیش آتی. بتاؤ کتنے فرائض ہے، تعداد بتاؤ. شاباش، 13 41 15 کیا ہے؟ ایک فرض حقیقی، ایک تحقیقی ہے. ایک فرض حقیقی تحقیقی اور ایک اجتہادی ہے. فرض واجب اجتہادی، سنت اجتہادی ایک الگ مسئلہ ہے. علماء سمجھ گئے تھے اشارے کو، تکڑے، باقی نہیں سمجھتے. میں نے کہا بتاؤ اور فرائض بتاؤ اور واجبات بتاؤ، تعداد بتاؤ. فسکت کل زمان ونجح شیر زمان. میں نے کہا بتاؤ نا، شاباش بولو.
اس لیے کہ یہ فقہا کا کام ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اور یہ مباح ہے، اور یہ مکروہ تحریمی ہے، اور یہ حرام ہے، اور یہ مکروہ تحریم ہے، مکروہ تنزیہ ہے، اور یہ فقہا کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ یہ فقہا کا کام ہے۔ آپ نہیں بتا سکتے تعداد، ایک ایک چیز بتا سکتے ہیں۔ بخاری شریف بھرا ہوا ہے باب و فرضیہ، باب و وجوب، باب و کراہیت، باب و استحباب الدعاء بعد صلاۃ المکتوبہ، باب رفع الید فی الدعاء، باب استحباب الدعاء بعد صلاۃ المکتوبہ۔ تو استحباب، یہ سارے ابواب مستحب، مکروہ، فرض، واجب وہاں ہے نا، یہ ہے نا دنیا میں۔ اس پر لطیفہ سنو، علمی لطیفہ سنو۔ محترم جناب ڈاکٹر شفیق صاحب، طلع الرحمان صاحب، توفیق الرحمان صاحب کے بھائی، انہوں نے لکھا ہے کہ نماز کے فرائض اور یہ سنن بھی جاننا چاہیے تاکہ نماز صحیح پڑھ سکو۔ انہوں نے فرمایا تو ان کی تفسیر جناگڑی صاحب کی سعودیہ سے چھپتی، اس میں بھی سورہ لقمان کی تفسیر میں ہے کہ سنن کو اور فرائض کو سنن اور فرائض کو کیا کرنا چاہیے؟ جاننا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جاننا چاہیے۔ اس میں ہے کیا کرنا چاہیے؟ کس میں ہے؟ ان کی تفسیر میں ہے، تفسیر محمدی جناگڑی صاحب کی تفسیر میں ہے، سورہ لقمان کی تفسیر میں غالباً نماز نبوی میں ہے۔ دوبیلی زئی صاحب تو مناظر تھا، کیا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ لائیں گے ہم کہاں سے؟ اگر یہ سیکھنا چاہیے دونوں جگہوں پر ہے تو لائیں گے کہاں سے؟ تو نیچے حاشی میں اس نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ رحمتا واسعتا غالیتا وبرد اللہ مضجعہ، انہوں نے لکھا نماز کے فرائض اور واجبات، فرائض اور سنن کو ماننا اور جاننا ہی ضروری نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ ہم لائیں گے کہاں سے؟ حاشی میری بات نہیں سمجھے ہاں؟ تو یہ فرائض کتنے ہیں اور یہ تعداد ہے، یہ فقہا کا کام ہے۔ جو لوگ فقہ کو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ہاں، بس صحیح نماز پڑھو جی تو کون سی چیز رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی، کون سی چیز رہ گئی تو نماز ہو جائے گی لیکن کمی آ جائے گی، وہ بتاؤ کہاں کہاں سے دسا ہوا ہے؟ تعداد نہیں بتا سکتے، 13 فرائض ہے، 14 واجبات ہے، 22 سنت ہے، 18 مفسدات ہے، یہ نہیں بتا سکتے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ لاس میں لوگ کے راشے میری بات نہیں سمجھے تو یہ وہ بتا نہیں سکتے۔ بولو نا السلام علیکم۔ میری بیٹی یہ میری پوتی ہے، یہ میرا پوتا ہے، اور یہ میرا بیٹا ہے۔ اچھا، پھوپھی بڑی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے؟ بولو نا، ہماری ساری یہاں گھر میں پھوپھیاں چھوٹی ہے اور اس کے جنا وہ بڑے، کیا بھتیجے بڑے، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ گئے نا؟ جب 4 بیوی ہوں تو اسی طرح تو ہوگا نا انشاءاللہ۔ بڑی بیوی کے بچے شادی کرے اور چھوٹی بیوی کے بچے پیدا ہوں تو پھر جو وہ پھوپھیاں کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی ہوتی ہے، اور غلام حیدر اور شمس الدین بڑا ہوتا ہے۔ چلو یہ بھی ایک لطف کی بات ہے، لطیفہ۔ تو میں کیا بتا، یہ 2 باتیں ہو گئی، اس طرح بہت ساری باتیں ہیں۔ قرآن و حدیث بے شک، لیکن اجماع اور قیاس مناظرہ میں ہم مانتے ہیں۔ اجماع اور قیاس پر ہماری کتابیں کون سی؟ نامی ہے، اوسامی ہے، نوار ہے، توضیح ہے، توشیح ہے، توضیح ہے، تلویح ہے، ترشیح ہے، اوسامی ہے، نامی ہے، اصول شاشبی ہے، نوار ہے۔ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ ماں ایسے مانتے ہیں، کون سی کتاب ہے؟ اگرچہ ہے ان کے پراسپیکٹس میں ہماری کتاب ہے، لاہور میں سلفیہ میں میرے دوست یار ہیں، ہماری کتاب ہے، یہی پڑھاتے ہیں۔ سراجی پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، حنفی عالم نے لکھی ہے میراث اہل حدیث کے مدارس میں، ماشاءاللہ یہی کتاب پڑھی ہے۔ تو ہماری طرف سے جو ان کے خلاف تشدد ہے یہ بھی ختم ہونا چاہیے، لیکن دلیل سے بات کرنی چاہیے۔ دلیل سے کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر آپ کی کوئی غلطی اس کو بھی مانا کرو۔ زبان سے نیت نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ فتح الانگریزی نمبر 1 صفحہ نمبر 1، ولا عیبۃ للذکر باللسان، زبان سے نیت کا اعتبار ہی نہیں۔ الاجماع والنظائر جو ہم کتاب آج پڑھ رہے ہیں اس میں لکھا ہے کہ نیت زبان سے مستحب ہی نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ سنت سمجھ کے بدعت ہے، بات ختم۔ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھو، علامہ شرم لالی فرماتے ہیں، حنفی محدث جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھو۔ اہل حدیث کہتے ہیں یہ فرض ہے، ان کے پاس دلیل نہیں۔ ہم کہتے ہیں سنت ہے، دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ لتعلموا انها سنہ، ابن عباس نے بخاری شریف جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی، فرمایا تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ یہ سنت ہے۔ تو ہمارے پاس دلیل ہے، ان کے پاس قیاس ہے کہ جنازے کو نماز پر قیاس کرتے ہیں، لہذا لا صلاۃ لمن لم يقرأ بهذه الكتاب۔ ان کی قیاس مع الفارق ہے، نماز میں رکوع اور سجدہ ہے اور جنازے میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے، تو یہ سنت ہے، پڑھنا اور پڑھنا چاہیے بطور قرات کے نہیں۔ حدیث میں مانتا یہ کہ اس میں قرات قرآن نہیں ہے جنازے میں، لہذا یہ بطور دعا ہے اور مستحب ہے اور پڑھنا چاہیے، اور زیادہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ ایک دعا سے جان نہیں چھوڑانا چاہیے، زیادہ دعائیں جنازے میں پڑھنا چاہیے۔ تقلید شخصی، آخری بات اس پر بات چل رہی تھی۔ اچھا، شخص سے مراد حقیقی نہیں ہے، سبحان اللہ، اس سے شخصی حکمی مراد ہے کیا؟ 11 جگہوں پر امام ظفر کے قول پر فتویٰ ہے، امام ظفر کے قول پر فتوی 11 مقامات پر یا 17 مقامات پر علی اختلاف الاقوال۔
من ذاك ما قد رجه لزفر مقاله في 17 الآن لا ترجيها فالآن لا ترجيها بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل ما لم يكن خلافه المصحح فناخذ الذي لهم قد وضح. وش بكون شو اشعار یاد ہے یا نہیں؟ تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ دیکھو امام حنیفہ کے قول پر فتویٰ نہیں ہے ظفر، یہ بھی تو امام حنیفہ کا ایک قول تھا. چلو امام مالک کے قول پر فتویٰ مفقود کہ مثلا امام مالک کے قول پر فتویٰ ہے. بہت سارے جدید مسائل میں، قبضہ کے مسائل میں، جدید مسائل میں، ڈراپ شپنگ میں اور آن لائن خرید و فروخت میں شوافع اور حنابلہ کے اقوال پر ہم فتویٰ دیتے ہیں. تو یہاں شخصی سے مراد شخصی حقیقی نہیں ہے، کیا ہے؟ حکم ہے. تو تاجمیر صاحب نے فرمایا کہ آسان بات بتاؤ، تو میں نے آسان بات یہ بتائی کہ یہ تقلید مطلق جو ہے یہ اس طرح جیسے دجلہ اور فرات کا پانی، اور تقلید شخصی جو ہے اس سے جو نہریں گئی ہیں، اگر یہ پاک ہے تو وہ بھی پاک ہے، یہ ناپاک ہے تو وہ بھی ناپاک ہے. اور دلیل ہمارے پاس فقہ میں کسی امام کے قول کے خلاف کوئی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اگر ہے پیش کرو ہم اس دلیل کو مانیں گے، تو 10 پیش کرو شاباش، وہی شعر پڑھو جو قرآن میں سمجھ نہیں سمجھے. تو یہ تو میں نے جب یہ کہا تو مولانا ترجم صاحب کے پاس جتنا عطر تھا مجھے دے دیا، سارا عطر مجھے دے دیا. ماشاء اللہ یہ زبردست کیا ہو گیا، زبردست. دوبارہ اتنا ثواب کافی ہے اس حوالے سے، تقلید شخصی کے حوالے سے. اور 500 آیات یہ میں نے بتا دی جی، اور 3000 حدیث اس میں بتا دیے، ویڈیو میں بتا دیے. ہاں، اور ان سے یہ مسائل نکالتے ہیں. امام حنیفہ کے لوگوں نے 12,90,000 مسائل نکالے ہیں، اور اس کی ضرورت کیا وہ میں نے بتا دیا، میں نے پیش بھی کر دی. کیا سوالات بھی پیش کر دی، تب سمجھ میں آئے گی، بات سمجھ میں آ گئی. اور اصل بات یہ کہ شرک و بدعت سے بچنا، اس پر بات کرو اور بچیں گے انشاءاللہ. تو اور کوئی بات رہے گی بولو نا اس سوال. ہاں یہ ضروری ہے، یہ ضروری بات ہے کہ میں دیکھو رفع دین پر ہم کتنا لڑتے ہیں. اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے، باز کرتے تھے. چلو ہے اس کو الٹ کرتے ہیں. اکثر کرتے تھے باز نہیں کرتے، چلو اس کو الٹ کرتے. ورنہ بات وہی ہے جو میں نے کی. وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے. ادھر لکھا ہوا ہے بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی، بعض صحابہ رفع دین کرتے تھے. ترمذی شریف نمبر 149. چلو اکثر صحابہ کرتے تھے، اگرچہ وہ جو دلیل پیش کرتے کہ اکثر صحابہ کرتے تھے، رفع دین متواتر ہے، اس پر اتنے صحابہ ہیں، وہ پہلا والا رفع دین ہے، اختلافی نہیں ہے. اس کے حوالے ادھر پیش نہ کرو، اس پر الگ بحث علمی گفتگو ہے. تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ کیا رفع دین مسواک پر کتنا ثواب ہے، جماعت کے نماز پر کتنا ثواب ہے آپ کو پتہ ہے. تو رفع دین پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک آدھی نیکی نہیں ملتی ہے، ایک نیکی اس پر نہیں ملتی. اور ہم مناظرے کتنے کرتے ہیں. چھوڑو اس بات کو، لوگوں کی اصلاح کرو. لوگ شرک میں ہیں، بدعت میں ہیں، مزار شرک پرستی میں ہیں، لوگ سود میں ہیں، لوگ فحاشی میں ہیں، لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. بس یہ ہم اس مسائل اللہ ہم سب کو سمجھتے ہیں.